رحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حدیث شریف میں ہے کہ ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے، چاہے وہ اثر مادی ہو یا معنوی ہو۔ مثلا اللہ نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے تو کھائے، پہننے اوڑھنے کے لیے دیا ہے تو پہنے۔ ایسے ہی کوئی معنوی نعمت دی ہے، علم دیا ہے، عمل دیا ہے، دوسری کوئی دینی خدمت دی ہے، تو اس کا اثر بھی اپنے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ دعوت ہے کہ ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ۔ تو میں پہلے ہمارے طلباء، ان سے ہمارا رات دن ہمارا معاملہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دین دیا ہے، اس کا اثر آپ پر ہونا چاہیے۔ جیسے پہننے کے لیے دیا ہے تو پہنے، کھانے کے لیے دیا ہے تو کھائے، تو علم دیا ہے تو کیا کرے؟ علم دیا ہے تو اپنے اوپر علم کا اثر ہونا چاہیے۔ علم کا کیا اثر ہے؟ علم کا اثر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا پابند کرے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، نبی کو کہے کہ جن باتوں کا ہم نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کے پابند رہیں۔ واتبع ما یوحی الیک، اور جو وحی آپ پر آئی ہے آپ اس کے پابند ہو جائیں۔ یہ ہے اصل بات۔ جی ہاں، کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا اثر ہمارے اوپر ہو۔ تو یہ علم ایک نعمت ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں دو ہی نعمتیں بڑی ہیں، ایک ایمان، ایک علم۔ یہی چیزیں نبیوں کے ذریعے سے ملتی ہے، اور اسی پر دنیا آخرت کی سلامتی اور دنیا آخرت کی نجات اسی پر ہے۔ جیسے جہالت اور کفر پر بربادیاں ہیں، ایسے علم اور ایمان پر شادی آبادیاں ہیں۔ جی ہاں، اس لیے یہ دو نعمتیں بڑی ہیں۔ ایک ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے اپنے ایمان کی۔ جی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اپنے آپ کو لگانے سے یہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ کما تحیون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے۔ اس لیے ایک تو اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے فاسق کہا۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن حدیث کہ ان کی اکثریت فاسق ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہیں، اپنے علم کے تابع نہیں ہیں۔ ہاں، تو اس لیے ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم کی نعمت دی ہے، اس کا اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ جی ہاں، کہ ہم اپنے علم کے اپنے آپ کو تابع کریں، کیونکہ اگر آدمی علم کے تابع نہیں ہوگا تو اپنے خواہشات کے تابع ہوگا۔ دو ہی باتیں ہیں، یا اپنی خواہشات کی تابع کرے گا یا اللہ کی ہدایت کی تابع داری کرے گا۔ کوئی تیسری چیز ہے نہیں۔ ایک چیز چھوٹ جائے گی دوسری چیز آ جائے گی۔ تو حل سے خالی نہیں ہوتے دنیا، یا تو یہ خیر ہے تو اس میں آدمی رہے گا، یا شر ہے تو اس میں پھنسے گا۔ ایسا نہیں کہ دونوں میں نہ ہو، بلکہ دونوں میں سے کسی ایک میں ضرور آئے گا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، تم دھیان کرنا۔ اگر خیر میں نہیں ہوگا تو شر میں ضرور چلا جائے، اندھیرے میں نہیں ہوگا تو اجالے میں ہوگا، اجالے میں نہیں ہوگا تو اندھیرے میں ہوگا۔ یہ کہا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم اس کا دھیان کرو۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت علم دی ہے۔ ایک تو نعمت ایمان ملے ہے۔ نعمت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی اطاعت والی بنے، یہ سب کے لیے ہے۔ کہ نعمت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی اطاعت والی بناؤ،
تمام نبی دنیا میں اطاعت کی تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہ رسولوں کی دعوت، رسولوں کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی باتیں مان کر کے زندگی گزارو، رسولوں کے طریقے کا پابند کر کے اپنی زندگی گزارو، اس کو اطاعت کہتے ہیں. تو ہماری سب کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے اطاعت والی بنائیں. یہی زندگی اچھی زندگی ہے، پاک زندگی، حیات طیبہ اسی کو کہتے ہیں. حیات طیبہ جب وہ اسی کو کہتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو حیات غیر طیبہ ہے. زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خورشندگی. زندگی بے بندگی ہے تو وہ شرمندگی ہے کہ آدمی پچھتائے گا، حسرت ہوگی اس کو کہ زندگی بے بندگی ہو گئی. زندگی بابندگی خورشندگی، کہ زندگی بندگی کے ساتھ ہے تو یہ زندگی اسے خوش کرے گی. اس لیے اپنی زندگی کو امانت سمجھنا ہے. ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ جس طرح اللہ کی نعمتیں ہیں، جس طرح وہ اللہ کی نعمتیں ہیں ایسے وہ اللہ کی امانتیں بھی. دونوں پہلو ہیں اس کی. وہ نعمت بھی ہے، نعمت ہونے کی وجہ سے آدمی اس میں رغبت کرتا ہے، اس کی زیادتی چاہتا ہے. ایسے جس طرح وہ نعمت ہے ایسے وہ ساری چیزیں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. وہ بطور امانت کے دیے، بطور امتحان کے دیے کہ یہ چیزیں دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ تم کو دیکھیں گے. سلیمان علیہ السلام کہتے تھے کہ مجھ کو یہ سارا کرو پر دیا، نبوت دی، حکومت دی، یہ سب دے کر مجھ کو اللہ دیکھیں گے. ہاں کیا دیکھیں گے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں کہ ناشکرہ گزار بنتا ہوں. لیبلونی اشکر، کہ مجھ کو یہ ساری حکومت نبوت دے کر کے اللہ مجھے بھی دیکھیں گے. تو یہی اللہ کا دستور ہے میرے دوستوں کہ اللہ نعمتیں بھی دیتے ہیں، سب چیزیں دیتے ہیں، لیکن آدمی اپنے آپ کو امتحان اور آزمائش میں سمجھے تاکہ وہ کامیابی کے لیے کوشش کرے. اگر اپنے آپ کو امتحان اور اس میں نہیں سمجھے گا تو کامیابی کو کوشش بھی نہیں کرے گا. جی ہاں، تو ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ بے شک نعمتیں بھی ہے. اس پر شکر ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اس کا حق ادا ہونا چاہیے. ایسے ہی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اس میں امتحان میں، اس میں رکھ کر اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھیں گے. اس لیے جن کو علم ملا ہے تو یہ بڑی نعمت ہے. ایمان اور علم بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو اللہ نبیوں کے ذریعے ہم کو دیتے. تو اللہ کریم ہے. ہاں، تو یہ بڑی نعمت ہے کہ ایک ایمان ملا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زندگیوں کو اللہ کی اطاعت پر لاؤ. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہاں، اور اپنی اطاعت صحیح کرنے کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے. دین سیکھیں گے تو صحیح اطاعت ہوگی. دین نہیں سیکھیں گے تو کیسے اطاعت کیسے صحیح ہوگی؟ جہالت کے ساتھ کس نے اللہ کی عبادت کی ہے؟ اس لیے دین سیکھنا ہے. یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے کہ اپنا دین سیکھے، کہ کوئی حالت اس کی زندگی کی ایسی نہ ہو کہ وہ اپنی زندگی کو جہالت میں گزارے، بلکہ جس وقت میں جو حال ہو اس حال کا حکم اس کے پاس ہونا چاہیے. یہ تقاضا ہے کہ جو حال ہو اس حال کا حکم. اگر اللہ نے مالدار بنایا ہے تو مالداری کا حکم دے گا کہ مالداری میں کیا حکم ہے. غریب بنایا ہے تو غریبی میں غریبی کا حکم ہے. بیمار بنایا ہے تو کہ بیماری کو دیکھے بیماری کا کیا دین ہے. سفر ہے تو سفر کا، ہر حال کا دین ہوتا ہے. ہر حال کا دین ہوتا ہے. دین آسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا دین اس کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ کسی حال میں بھی وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے بے خبر نہ رہے. اس لیے اس علم کو فرض کیا گیا کہ یہ سیکھے. علم دین اس کو فرض کیا گیا کہ سیکھے، کیونکہ اگر وہ علم دین نہیں سیکھے گا تو اللہ کے حق کو ہی نہیں پہچانے گا کہ اللہ کا کیا حق ہے. کیونکہ یہ علم جو ہے وہ تو حقوق کی معرفت کے لیے. یہ علم جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ دنیا کی ترقی کے لیے نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. یہ تو حقوق کی معرفت کے لیے ہے. دیکھو دنیا کو اللہ نے دارالحقوق قرار دیا ہے کہ یہاں حقوق قائم ہوں گے ہمارے اوپر. وہ حقوق کو ادا کرنے تو پہلے تو وہ حقوق کو جانے کہ وہ کیا حق ہے.
جی ہاں، پھر اسے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے تاکہ وہ حق بھی معلوم ہو جائے کہ اسے طریقے بھی معلوم ہو جائیں. اس لیے یہ علم سیکھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور یہ علم اللہ نے فرض کیا تاکہ اللہ کا حق. حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حق بتا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو جو علم دیا جاتا ہے وہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اللہ کے اور رسول کے، کیونکہ جتنے تعلقات اتنے حقوق، ورنہ تعلق کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تعلق ہے کوئی حق تو ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ کہ نہیں، ہمارے دین میں یہ ہے کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق، کہ جن سے آپ کا تعلق ہے اس کا آپ پر حق ہے. مرغی پالی ہے تو مرغے کا حق ہے. ہاں، حضور نے فرمایا کہ جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ گونگے ہیں، اپنی حاجت بتا نہیں سکتے، اپنی تکلیف بتا نہیں سکتے، تو ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کا حق پہچانو. جی ہاں، تو ہم کو تو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم حق پر رہیں اور حقوق پہچانیں. یہ اصلی زندگی ہے، حق پر رہنا، حقوق پہچاننا، اور حقوق پہچان کر اس کو ادا کرنا، اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینا، دوسروں کو اس کی تعلیم دینا. ہاں، اور جو دور ہیں ان کو دعوت دینا کہ ان کو دعوت دو، ان کو نفع نقصان بتاؤ تاکہ وہ اپنے مقصدی زندگی کی طرف آوے. دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفع نقصان بتاؤ تاکہ وہ اس پر آوے کہ دین کا کیا نفع ہے، دین کا کیا نہ ہونے کا کیا نقصان ہے، یہ جاننا ضروری ہے. ہاں، کہ دین ہونے کا کیا فائدہ، دین نہ ہونے کا کیا نقصان. جب یہ چیزیں ہم جانیں گے تو دین کی طرف دھیان ہوگا. یہ مدارس، مکاتب، مساجد سب اسی لیے ہیں کہ بہترین جگہ مساجد ہے. وہ اسی وجہ سے کہ یہاں سے یہی خیر پھیلتی ہے کہ اللہ، رسول، اس کا حق، پھر ان حقوق کا سیکھنا اور سکھانا. جی ہاں، یہ ہمارا یعنی مسلمانوں کا اصلی کام ہے. ہم اللہ کی کتاب کے وارث ہیں. اس امت کو وارث بنایا ہے. کس کا؟ کہ اللہ کی کتاب کا. ثم جعلنا، کہ ہم نے تم کو اس کتاب کا وارث بنایا. تو ہم تو قرآن کے وارث ہیں، ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے وارث ہیں. سے وارث اپنا مال ماں باپ سے ملتا ہے تو اس کو لیتا ہے اپنا حصہ. جی ہاں، اور اس کی عبادت کرتا ہے، اس میں ترقی کرتا ہے. جی ہاں، تو جس طرح میرے دوستوں مادی زندگی میں، ظاہری زندگی میں مال ملتا ہے، اس طرح حقیقی زندگی میں علم کا ہم کو وارث بنایا ہے. ہم کو علم کا وارث بنایا ہے. اس لیے اس کو لینا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سکھانا ہے. اپنی اولاد کو امانت سمجھو. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو امانت سمجھو. مال بھی امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے. امانت ہونے سے کیا مطلب ہے؟ کہ اس سے حقوق ادا ہوں گے، اس سے حقوق ادا ہوں گے. جی ہاں، کہ اولاد امانت ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. ہر بندہ عبادت کے لیے پیدا ہوتا ہے، تو ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا رخ عبادت کی طرف کرو، اس کا رخ عبادت کی طرف کرو تاکہ وہ اللہ کا حق پہچانے. جب اللہ کا حق پہچانے گا تو اللہ دوسروں کے حق کی پہچان کی تعلیم دے گا. اس طرح پھر وہ ماں باپ کے حق بھی پہچانیں گے، نہیں تو نہیں پہچانیں گے وہ. اس لیے میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی دیندار بناویں، اپنے اہل و عیال کو بھی دیندار بناویں. یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. کہ دوزخ سے بچنے کی کیا شکل ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ شکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، ان کو دیندار بناؤ، تاکہ وہ دین پر چل کر کے، وہ دین پر قائم رہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنائیں. ورنہ آخرت میں دو ہی منزلیں ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. یہ قسم کھا کے حضور نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد یا جنت ہے یا تو کوئی تیسری جگہ وہاں نہیں ہے.
اس لیے ہم کو یہ نعمت ملی ہے، نعمت دین، جی ہاں، اس کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، سکھاویں، اپنے آپ کو اس کا پابند کریں اور اس کے لیے ماحول بنائیں، اس کے لیے ماحول بنائیں، چل پھر کر کے اس کے لیے ماحول بنائیں، اس کے لیے حرکت کریں، اس کے لیے محنت کریں۔ جب اس کے لیے حرکت کریں گے، محنت کریں گے تو اس کا ماحول بنے گا۔ جیسے لوگ کچی زمین پر چلتے آتے ہیں تو پگڈنڈی ہو جاتی ہے، راستہ ہو جاتا ہے کچی زمین پر، تو لوگوں کے چلنے چلانے کی وجہ سے۔ ایسے ہی میرے دوستوں، جب عمومی طور پر ہمارے اندر دینداری آئے گی، ہم دینداری کے لیے حرکت کریں گے تو پھر اس کا ماحول بنے گا، لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو ہمارے ذمے ہے اپنے آپ کو دیندار بنانا، اپنے دین کے لیے ماحول بنانا، تاکہ لوگ دین سے بیزار نہ ہو جائیں بلکہ دین میں رغبت کریں۔ اس لیے لوگوں کو اس کی رغبت دلانی ہے، اس کے فائدے فضیلت بتانا ہے کہ یہ فائدہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو اترے گی وہ تو اطاعت سے اترے گی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جاوے۔ تو رحم کا ذریعہ کیا ہوا کہ رحم کا ذریعہ اطاعت ہوا، اور اطاعت صحیح ہونے کے لیے علم دین ضروری ہے۔ علم نہیں پڑے گا تو اطاعت کیسے صحیح ہوگی؟ ہاں، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ضرورتیں ہیں۔ جی ہاں، ہم کو رحمت کی بھی ضرورت ہے۔ جی ہاں، دنیا میں کون سی رحمت پسند کرتا ہے؟ کہ رحمت کی بھی ضرورت ہے۔ تو رحمت کا راستہ یہ ہے کہ زندگی اللہ کی اطاعت والی بنے، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے وہ اس کو حلال سمجھ کر استعمال کرے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اسے حرام سمجھ کر چھوڑ دے، جو چیز اللہ نے فرض کی ہے تو اس کو فرض سمجھ کر اس کو ادا کرے۔ ایسے ہی آپس کے تعلقات، کہ ہمارے آپس کے تعلقات کہ وہ بھی صحیح ہونے چاہیے۔ کیوں کہ جب آپس کے تعلقات صحیح ہوں گے تو دین کے پھیلنے کی اور دین کے آسان ہونے کی صورتیں پیدا ہوگی۔ اس لیے ہم کو حکم ہے کہ کیسی زندگی گزارو گے کہ انصاف سے زندگی گزارو، کیسی کہ زندگی انصاف سے گزارو۔ اور انصاف سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں نے نہ پسند کرو۔ انصاف ہر وقت فرض ہے، ظلم ہر وقت حرام ہے۔ ظلم ہر وقت حرام، تو انصاف ہر وقت فرض، کیونکہ انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا۔ ہاں، کہ انصاف سے زندگی گزارو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے ناپسند کرو وہ دوسروں۔ اور انصاف سے اوپر احسان ہے، انصاف سے اوپر احسان ہے کہ احسان کرو، اپنی طرف سے لوگوں کو خیر پہنچاؤ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ حکم دیتا ہے تم کو انصاف کرنے کا، اور اللہ تم کو حکم دیتا ہے احسان کرنے کا۔ یہ زندگی ہے ہماری، انصاف والی، احسان والی، اطاعت والی۔ ہاں، وہ دنیا میں جنت بن جائے گی۔ ہاں، دنیا میں جنت بن جائے گی۔ حیات طیبہ اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ایمان اعمال کی برکت سے ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ یہ پاک زندگی پریشانیوں سے پاک ہوگی، گناہوں سے پاک ہوگی۔ جی ہاں، پریشانیاں محبتیں ہوگی، برکتیں ہوگی، دعا میں قبولیت ہوگی۔ جی ہاں، اسباب میں برکتیں ہوگی، خیر کی ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ حیات طیبہ، اس لیے دین سیکھنا اور دین پر اپنے آپ کو قائم کرنا ضروری ہے۔ یہی ایک راستہ ہے۔ اور یہ مدارس ہیں اور یہ محنتیں ہیں دعوت کی، اور یہ سب اسی کے لیے، یہ سب گھوم گھام کے اسی پر جائے گی کہ زندگی حکم والی بن جائے، زندگی اطاعت والی بن جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگیوں میں آ جاوے۔ جی ہاں، بڑی بات ہے کہ ہم مسلمان کی زندگی حضور کے طریقوں والی۔ ہم کو یہی طریقے دیے ہیں جینے کے لیے بھی، ہر کام کے لیے طریقے دیے ہیں۔ جی ہاں، وہ ہماری زندگی کا شرف ہے، وہ ہماری زندگی کی اصلی بزرگی ہے کہ ہم اپنے طریقوں پر رہیں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں۔ دنیا کو نہ دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے، بلکہ دنیا کو ادھر لا رہے ہیں اپنی دعوت دے کر کے کہ یہ قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، لوگوں کو بتاؤ۔ یوں تو اپنا راستہ لوگوں کو بتائیے، نہیں کہ لوگوں کے راستے پر چلے جائیں کہ نہیں ہمارا راستہ ہے۔
ہم اپنے راستے پر رہیں، اپنے راستے پر لوگوں کو لاویں، اور جب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ زندگیاں دین پر گزریں اور زندگیوں میں دین آوے۔ جیسے دوائیں اندر جائیں تو فائدہ دے گی، اندر نہ جائے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی دین اندر جائے کہ ایمان میں یقین آوے، ایمان میں خدا کا خوف آوے، عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع آوے، تو یہ چیزیں اندر جانے والی چیز یہ فائدہ دے گی۔ دوائیں جو اندر جاتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے، باہر دیتی ہے وہ فائدہ نہیں دیتی۔ تو دین اندر اترے، اس کے لیے یہ محنتیں ہیں، مدرسوں کی ہو، مسجدوں کی ہو، خانقاہوں کی ہو، سب کا مل ملا کر یہ کہ مطلب ہے کہ زندگی دین والی بناؤ۔ اس لیے ان مجلسوں سے یہی فائدہ اٹھانا ہے کہ یہاں سے نئے نئے ارادے کر کے جائیں کہ آئندہ ہماری زندگیاں دین پر گزرے گی، اپنے آپ کو بھی دیندار بنائیں گے، اہل و عیال کو بھی دیندار بنائیں گے، پوچھنے کے بعد جاننے والوں سے پوچھیں گے، بچنے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ اس مجلس کی اصلی فائدہ ہے۔ ان مجالس سے یہ چیز لی جائے کہ جو چیز بچنے کی ہے اس سے بچیں گے۔ کتنی باتیں بچنے کی سنائی گئی ہے، تو بچنے کی باتوں سے بچنا، کرنے کی باتوں سے کرنا، یہ سب سے بڑی خیر ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ کہ اگر ان کو نصیحت کی گئی ہے وہ ان نصیحتوں پر پابند ہو جائیں تو ہم ان کو بڑا، تو یہ بات ان کے لیے بہت اچھی ہے۔ جو بات لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ کہ جو باتیں نصیحت کی اور ان کو بتائی گئی ہے، اگر یہ اس پر عمل کریں تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ یہ تو اجمال تو بہت بہتر ہے۔ واشد تثبیتا، اور عمل کرنے کی وجہ سے یہ اپنے عمل میں مضبوط ہو جائیں گے، ان قدم جم جائیں گے۔ ہاں، آدمی بے عمل ہوتا ہے تو ہر جگہ پھسلتا ہے، اور اپنے عمل پر قائم رہے تو جمتا چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ ان کے قدم جمیں گے، اور جب یہ قدم جمائیں گے اپنے ہمارے بات پر تو لَآتَيْنَاهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم ان کو بڑا بدلہ دیں گے۔ جی ہاں، اللہ بیپاری نہیں ہے کہ جتنے پیسے اتنا مال۔ بیپاری ایسا کرتا ہے کہ جتنے پیسے دو گا اتنا مال ملے گا، کہ نہیں، اللہ کریم ہے۔ اللہ کریم ہے کہ بندہ تھوڑا کرے گا اور اللہ بہت دے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ایک نیکی ہوگی تو ایک نیکی کو ہم بڑھا دیں گے اللہ کو، اور بڑا بدلہ بنا کر دیں گے۔ جیسے ایک گوٹلی کو درخت بنا کر دیتے ہیں اور سارا پھر ہر سال پھل آتا ہے ایک گوٹلی، ایسے ایک عمل کہ اس کا بڑا بدلاؤ دیتے ہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ یہ ترغیب دی ہے کہ ہمارے ہاں عمل کی قیمت ہے اور ہمارے ہاں عمل کی قدر ہے۔ اللہ کا نام شکور ہے، قدردان ہے اللہ تعالیٰ، ہماری نیکیوں کی قدر کرتے ہیں۔ اسے ہر آدمی کو اپنی نیکی میں رغبت کرنی چاہیے۔ جی ہاں، اپنے آپ کو صحیح ماحول میں رکھنا چاہیے۔ صحیح محنت، صحیح صحبت، یہ دو مؤثر چیزیں ہیں کہ آدمی صحیح صحبت میں رہے، صحیح محنت میں رہے۔ صحبت غلط ہو گئی، محنت غلط ہو گئی، وہ برباد ہو گیا۔ ہاں، وہ برباد ہو گیا۔ اور صحیح صحبت میں، صحیح محنت میں رہے تو یہ اس کی زندگی آباد ہو جائے گی، حیات طیبہ ہوگی، وہ پاک زندگی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو دین کی محنت میں بھی رکھو، اصلی صحبت میں بھی رکھو، کہ صحبت میں علم و عمل دونوں ملتے ہیں۔ جی ہاں، صحبت میں علم و عمل دونوں ملتے ہیں۔ جی ہاں، صحبت کا یہ فائدہ ہے۔ اور صحیح محنت سے، صحیح محنت میں لگیں گے تو اپنی بے دینی کا شعور آئے گا کہ ہمارے اندر کتنی بے دینی ہے، کتنی بے پرواہی ہے۔ جی ہاں، اس کو ندامت ہوگی۔ ہاں، تو اس لیے دونوں چیزیں پیدا کرنی ہے کہ ندامت بھی پیدا کرنی ہے، جو ندامت توبہ ہے، ندامت کی وجہ سے بندہ خدا کی طرف بڑھتا ہے، جب پچھتاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں پیدا کرنی ہے۔ جب اچھے ماحول میں آئیں گے تو ندامت ہوگی، برے ماحول میں ندامت نہیں ہوتی۔ اچھے ماحول میں ندامت ہوتی ہے کہ لوگ کہاں پہنچے، میں کہاں ہوں۔ جی ہاں، اس لیے اپنے آپ کو اچھے ماحول میں رکھو تاکہ ندامت پیدا ہو جائے، اور ندامت سے بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، توبہ نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اچھے ماحول میں رکھنا، اپنے آپ کو اچھے کاموں کا پابند کرنا۔ جی ہاں، حضرت عمر فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ،
اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ. کیا عادت ہو گئی تہجد پڑھنے کی، عادت ہو گئی خدمت کرنے کی، عادت ہو گئی عبادت کرنے کی، کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ. ہاں تو عادت بنے گی، روز کریں گے تو عادت بنے گی. اس لیے روز کرنا ہے. عمل اسی کو کہتے ہیں جس کو روز کرے. روز نہ کرے تو وہ کھیل ہے، کبھی کرے کبھی نہ کرے. تو اس نے دین کو کھیل بنایا. ہاں کہ دین کو کھیل نہیں بنانا ہے بلکہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے اور اللہ سے توفیق مانگنی ہے. کیا کرنا ہے کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے. اہل ہدیٰ کی توفیق مانگو. یوں کہا اللہم انی اسألک التوفیق، توفیق کا اہل الہدیٰ. اہل ہدیٰ کون ہے؟ کہ اہل ہدیٰ انبیاء اور صحابہ ہیں. کہ ان کی توفیق مانگو کہ اللہم انی اسألک التوفیق، توفیق کا اہل الہدیٰ، اہل ہدیٰ کی توفیق دے. تو اہل ہدیٰ کون ہے؟ کہ انبیاء کرام ہے، صحابہ کرام ہے، یہ لوگ اہل ہدیٰ ہیں. جی ہاں کہ ان کی توفیق دے ہم کو. یہ اصل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. یہی نیت لے کر کے جائیں اور جو باتیں سنی ہیں ہاں اس کو یاد رکھ کر اس کا اپنے آپ کو پابندی کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی. جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء. اللہ